السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعن أغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري۔ میرے عزیز دوستو، صحابی رسول حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بس اوقات میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، انہو لیغان علی قلبی، کہ بس اوقات میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، حتی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ، کہ میں اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں۔ یہ ارشاد فرمانے والی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ میرے دل کے اوپر بادل سا آ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی ذات اقدس سے کسی بھی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بتقاضۂ بشری کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کے اگلے پچھلے تمام بھول چوک ہم نے معاف کر دیے ہیں۔ سورہ فتح کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام بھول چوک معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیوں فرما رہے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں امت کو۔ سب سے پہلے سبق یہ مل رہا ہے کہ حدیث شریف میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ 100 کا جو تعدد بیان فرما رہے ہیں، عربی زبان کا اصول ہے کہ اس میں بسا اوقات 70 کا یا 100 کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد گنتی نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد کثرت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو 100 کا عدد استعمال فرما رہے ہیں تو اس سے مراد گنتی نہیں ہے کہ 100 مرتبہ ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں دن میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے دن میں، بہت کثرت کے ساتھ۔ اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ وہ ذات اقدس استغفار کر رہی ہے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، جو بخشے بخشائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسرا نقطہ اہل علم حضرات یہاں سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ پیغمبر تو پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر بھی جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی ذات سے کسی قسم کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی شخص اس امت میں چاہے وہ ولایت کے بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، وہ ولی بن جائے، اس کا شمار اصفیاء اور اتقیاء میں ہو جائے، ابدال بن جائے، اس بات کا وہ خود اپنی بارے میں یا کوئی امتی، کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اب وہ ہر قسم کے گناہوں کی جلکیوں سے بچ گئے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا اور پھر وہ صاحب ایمان آیا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی، اور پھر اس نے اللہ سے لو لگائی اور اس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کی، شیطان کے خلاف کوشش کی، شیطان کے راستوں پر نہیں چلا، اس نے نیک صحبت اختیار کی، اولیاء اور اتقیاء کی صحبت اختیار کی، اللہ نے ایک مرتبہ بھی دیا، ایک مقام تک بھی اسے پہنچایا، لیکن یہ منصب، یہ بزرگی، یہ اہل تصوف کے میدان میں لوگوں کی اصلاح کرنا معمولی منصب نہیں ہے، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی نفس کی جھلکیوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے خالی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو لوگ اپنے نفس سے غافل رہتے ہیں یا اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ان کے دل میں اگر کوئی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں، شیطان کے خلاف چلتے ہیں، دونوں کے سامنے جب شیطان اپنا وار پھینکتا ہے، اپنا وار کرتا ہے، تو اس وار کے چنگل میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے نفسوں سے غافل رہتے ہیں۔ یعنی ایک غافل انسان فوراً شیطان کے سامنے، اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہ فوراً گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن جو روحانی ماحول میں رہتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو ذکر اذکار اور توبہ استغفار کے ماحول میں رہتے ہیں، نیک صحبتوں میں رہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی نظروں میں رہتے ہیں، اللہ ان کی روحانی پروٹیکشن کر دیتے ہیں، وہ فوراً شیطان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ فرق اتنا ہے۔ لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ جو اصفیاء لوگ ہیں، جو خانقاہوں میں لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی جادوئی چڑی ہے کہ جب میں جاؤں گا اور وہ حضرت مجھ پر ایسا نظر کرم ڈالیں گے
کہ بس وہ نظر کرم پڑے اور میرا بیڑا پار ہو جائے، اور دنیا میں ہر قسم کے شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی جھلکیوں سے بچ جاؤں، یہ ایک خیال ہو سکتا ہے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اور جب تک آپ مکلف ہے کوئی کام کرنے پر، تو یہ نفس اور شیطان کی جو کشمکش ہے، اور یہ اچھائی اور برائی کی جو یہ کشمکش ہے، یہ چلتی رہنی ہے، اور قبر کے اترنے تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اپنے نفس سے غفلت میں نہ رہے، یا یہ کہ اپنے بارے میں یہ گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ اب تو یہ نفس میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم میں سورہ شمس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کی جبلت میں ہم نے رکھا ہے، گناہ کا داعیہ بھی رکھا ہے اور اچھائی کا داعیہ بھی رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو فطرت کے خلاف کون چل سکتا ہے جب اللہ نے رکھا ہے؟ اور اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دارالامتحان بنانا تھا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنانا تھا۔ یہاں نفس اور شیطان کے خلاف مارکہ آرائی ہوگی، اس کے خلاف محنت ہوگی، کوشش ہوگی، تو اللہ نے آگے جنت رکھ، ورنہ پھر جنت کس کام کی؟ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص بینا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، اور ایک شخص نابینا ہے، وہ بھی گناہوں سے آنکھوں کی گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو بتائیے اس میں کمال کس شخص کا ہے؟ وہ شخص کی جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے اور آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ گناہوں کی طرف نہیں لپکتا، وہ چیز جو اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دی ہے اس کی طرف نہیں لپکتا۔ نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہے نا، اگر تو وہ ان گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس شخص کا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں، جس کے سامنے گناہ کرنے کا ماحول موجود ہے، اور ایسا ماحول ہے کہ کوئی نکیر کرنے والا بھی نہیں، اگر وہ گناہ کر لے تو کوئی اس کو ملامت بھی نہ کرے، لیکن اس کے باوجود کہ ماحول میسر ہے، آنکھیں ملی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز کا خوف ہے اس کے دل میں، اور وہ ہے اپنے پروردگار کا جلال، اس کی عظمت، اس کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا ڈر۔ اس عظمت اور اس خشیت کی وجہ سے وہ اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ تو آپ بتائیے یہ شخص باکمال ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے جنت نہیں رکھی ہے۔ فرشتوں کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے داعیے نہیں رکھے۔ کوئی فرشتہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس میں کسی بھی فرشتے کا کمال نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی، اور انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں گناہوں کا داعیہ رکھا، اور گناہوں کے داعیہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفۃ الارض بنایا، اپنا خلیفۃ الارض بنایا، اپنا خلیفۃ الارض، فرشتے کو نہیں بنایا۔ اور پریکٹس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو اس سے غلطیاں بھی کروائی۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا، تو اللہ نے کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے علاوہ ہے، ساری نعمتیں، جتنی نعمتیں اس جنت کی ہیں سب آپ کے لیے، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اس کے باوجود شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان آدم علیہ السلام سے غلطی کرواتا ہے۔ وہی میوہ جب وہ کھاتے ہیں اس درخت کا، بعد میں پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے منع بھی کیا گیا تھا کہ اس سے نہیں کھانا، شرمندگی ہوئی، آدم علیہ السلام کے دل میں ندامت آئی، احساس پیدا ہوا، آپ بہت زیادہ روئے،
اللہ رب العزت نے آدم سے کہا کہ آدم بہت زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمات پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اگر آپ نے میری بخشش نہیں کی، مجھے معاف نہیں کیا، میں تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا پڑھو اس کو اور کثرت سے پڑھو۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے خود آدم کی تخلیق کی، خود جنت میں داخل کیا، پھر اللہ ہی کی مشیت سے وہاں شیطان پہنچتا ہے، اور اللہ ہی کی مشیت سے وہ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کے بعد جب شرمندگی ہوتی ہے تو پھر اللہ ہی انہیں یہ کلمات سکھاتے ہیں کہ آدم یہ کلمات کہو۔ اللہ رب العزت یہ بھی تو کر سکتے ہیں، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آدم کے سامنے شیطان پہنچتا ہی نہیں، آدم غلطی کرتے ہی نہیں، غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد ان کلمات کے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے، وہ اتنا عظیم پروردگار ہے، ہمارے سینکڑوں وہ گناہ ایسے ہی معاف کرتا ہے، وہ اتنا کریم رب ہے۔ آدم سے بھی کہہ دیتے آپ میرے برگزیدہ بندے ہیں، آدم رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، استغفار کی بھی ضرورت نہیں، بس ہم نے ویسے ہی معاف کر دیے۔ نہیں، یہ سب پریکٹس اس وجہ سے کرائی کہ آدم اس عالم سے ہم تمہیں نکالنے والے ہیں، جو دوسرے عالم میں ہم تمہیں بھیجنے والے ہیں، اس عالم کا نام دنیا ہے، اور دنیا میں نفس اور شیطان کی جھلکیوں سے تم بچو گے نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں بچے گی، قیامت تک جتنی تمہاری اولاد آئے گی سب یہ نفس اور شیطان ان کو تنگ کریں گے، قدم قدم پر تنگ کریں گے۔ لہذا یہ میری رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ میں زہر تو پیدا کروں اور اس کا تریاق پیدا نہ کروں، بیماری تو پیدا کروں اس کا علاج پیدا نہیں کروں، گناہ پیدا کروں اور اس گناہ کو مٹانے کے اسباب پیدا نہیں کروں۔ لہذا دنیا میں یہ شیطان اور نفس تم کو اور تمہاری اولاد کو قدم قدم پر تنگ کرے گا۔ جب تم سے گناہ ہوگا، جب تم سے غلطی سرزد ہوگی، تو آدم توبہ اور استغفار ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، یہ جو کلمات سکھا رہو یہ تم بھی سیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا، اور تمہاری جو آل اولاد قیامت تک آئے گی یہ ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے سے قدم قدم پر مجھ سے معافی مانگے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی امتی سے، میرے امتی سے غلطی سرزد ہو، وہ اگر دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دیتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں ایسے درج کر دیتے ہیں کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کیا، گناہ لکھ دیا گیا، پھر توبے کی توفیق ہوئی، وہ بھی لکھ دی گئی، پھر استغفار ہوا، استغفار کے اوپر معافی آئی، یہ سب ریکارڈ پہ آیا۔ آپ اللہ کی شانی کریمی دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے، اہل علم حضرات سے سنا، میں نے پڑھا نہیں ہے، اہل علم حضرات سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے کندھوں پر دو فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین جنہیں کہتے ہیں، ایک دائیں والا جو نیکی لکھتا ہے اور ایک بائیں والا جو برائی لکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک کو سینئر مقرر کیا، اس کا امیر مقرر کیا۔ یہ جو دائیں والا ہے یہ جب نیکی لکھتا ہے تو یہ والا اس کے اوپر مامور ہے، تو یہ چونکہ سینئر ہے تو یہ فوراً اس نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور یہ جو بائیں والا ہے جب بھی انسان خطا کرتا ہے تو یہ چونکہ ماتحت ہے، اس کے اوپر مامور یہ ہے، تو یہ اس گناہ کو لکھنے سے پہلے اس دائیں والے سے پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ لکھی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گناہ کو لکھوں؟ تو یہ دائیں والوں سے منع کرتا ہے کہ انتظار کرو، انتظار کرو، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کو توبے کی توفیق مل جائے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، پھر یہ اس سے کہتے ہیں کہ وقت گزر گیا، اب وہ اللہ کے علم ہے کہ کتنا وقت دیا گیا ہے، وہ 24 گھنٹے ہے، وہ دن ہے، یا وہ ایک صبح ہے، یا وہ ایک شام ہے۔ تو یہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا مجھے اجازت ہے میں اس کی برائی لکھ دوں؟ پھر وہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ۔ جب تیسری دفعہ بھی اس شخص کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر یہ شخص یہ فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ اب لکھ دو۔ لیکن اس کے باوجود کہ 3 دفعہ انتظار کیا گیا
پھر بھی اس نے معافی نہیں مانگی، اور جب لکھ دیا گیا اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے، مرتے دم تک توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے، تو وہ جو گناہ لکھا گیا تو وہ گناہ ایسے مٹا دیا جاتا ہے، ایسے مٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن بات ہوئی ہے کہ توبے کی جو شرائط رکھی گئی ہے وہ تین ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے تو جو جس غلطی کے اوپر اس توبہ کر رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس غلطی کو فی الفور چھوڑ دے۔ احادیث شریف میں جو توبے کی شرائط آئی ہیں وہ تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اس غلطی کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر دو، سچے دل سے ندامت اور شرمندگی ہو۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ سچے دل سے توبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ صبح اور شام توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔